کیا آپ کے رزق میں برکت نہیں رہی؟ آپ کے گھر میں پیسے آتے ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ کے جو گھر کے مسائل ہیں ان کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو یہ ویڈیو میرے ان تمام دوستوں کے لیے ہے جس میں میں آپ کو جو آپ کے مسائل ہیں، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں آپ کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کا ایک ایسا ذکر بتاؤں گی، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی، ایک ایسی دعا بتاؤں گی، ایک ایسا لفظ بتاؤں گی انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے آپ کو 110 ٹائمز فائدہ ہوگا۔ میری پوری گارنٹی ہے کہ آپ اس ذکر کو دل سے کریں گے، اللہ پاک کے ذکر کو دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں فائدہ ہوگا اور آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ ہمیں جو ذکر آپ ہی نے بتایا تھا وہ ہم نے پڑھا ہے، اس سے انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ فرق محسوس ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے یا نہ لگے، میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، نہیں، جو اللہ پاک کے لیے ذکر کے لیے، جو قرآن کو جو نیکی بنانے کے لیے ویڈیو بنائی جائے، خاص طور پہ اسلامی ویڈیو، اس پہ آپ کلک کریں تو اسے ضرور آپ ثواب کی نیت سے لائک بھی کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ جو نیکی ہے وہ دوسروں تک بھی پھیلائیں اور آپ بھی اپنی آخرت سنواریں اور ثواب کے حقدار ہوں، اور ثواب کی نیت سے آپ پلیز جو بھی اسلامی، یہ نہیں کہ میری ویڈیو، جو بھی آپ اسلامی ویڈیو دیکھیں اسے پلیز لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیا کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک لائک سے، ایک شیئر سے جو ہے وہ کسی کی زندگی، کسی کی قسمت بدل جائے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ہم سب تک پہنچتی رہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس محنت کو اتنا صلہ نہیں ملتا، ہم اتنی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے پھر بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کے یہ جو ہے قسمت میں لکھا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ اپنی قسمت جو ہے وہ بدل بھی سکتے ہیں اپنی دعاؤں سے، اللہ پاک کے ذکر سے، اللہ پاک کو یاد کر کے جو اپنی مشکلات آپ پر آئی ہیں آپ ان کو دور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم پہ یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اس پریشانی میں زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس پریشانی سے انشاءاللہ نکال بھی دیں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ راستے آسان کریں گے۔ تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے، اور اس میں جو آپ کو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، تو میں آپ کو اللہ پاک کا ذکر بتانے جا رہی ہوں، جو لفظ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے استغفار۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے بے شمار، بے انتہا اس کی فضیلت، اور میں نے خود پرسنلی جو ہے اس کو میں پڑھتی بھی ہوں اور میں نے آزمایا بھی ہے کہ آپ پہ جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، جتنی بھی آپ پہ پریشانیاں آ جائیں، جتنی بھی آپ پہ ٹینشنیں آ جائیں، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، آپ نے صرف اور صرف اللہ پاک کا یہ جو ذکر ہے وہ کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ اس کو دن رات پڑھیں، جتنا ہو سکے ان گنت، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے میرے اللہ، اس مجھے جو تکلیف مجھے آئی ہے اس سے مجھے نجات دے، اس آزمائش میں مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے۔ اور آپ یقین کریں اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، نقصان میں نقصان ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے آتے لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں، گھر میں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی دوائیوں میں پیسے لگ جاتے ہیں، آپ پریشان ہیں ان سب کی وجہ سے، تو آپ میرا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وظیفہ، یہ آپ کر کے دیکھیں، دن رات بے شمار، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ایون یہاں تک کہ ہر سانس کے ساتھ جو ہے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے جائیں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ میرے اللہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکالیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور نکالیں گے، اور آپ یہ آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ پھر کہیے گا،
بلکہ 1000 دفعہ کہوں گی، لاکھ دفعہ کہوں گی کہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ملے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے دل سے، اپنے پورے یقین سے، پورے اعتماد کے ساتھ کرنا کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے ہی ضرور نکالے گا۔ میرے اللہ نے نہیں نکالنا تو کس نے نکالنا ہے؟ اے میرے اللہ، تو مجھے اس پریشانی سے نہیں نکالے گا تو کون نکالے گا؟ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو مجھے میری مدد کرے گا تو کون کرے گا؟ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے اور آپ کو اس پریشانی سے ضرور نکالیں گے، اور آپ کو جو بھی آپ کے گھر میں مشکلات چل رہی ہیں ان میں آپ کو آسانی فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو استغفار ہے، آپ نے صبح شام دن رات چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے آپ نے اپنی ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، دل سے پڑھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کو پریشانی ہے، جو بھی آپ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے، یہ پریشانی کیوں آئی ہے؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم کسی کا دل دکھا کے تو آرام سے بیٹھے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تو دو ہی وجہ ہوں گی، یہاں تو آپ نے بھی کچھ غلط کیا ہوگا، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا، یا دوسرا پھر آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ آپ کو پر آزمائش آئی ہوگی۔ تو وہ تکلیف جو آپ کو اپنے رب کے قریب کرے تو وہ نعمت ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، جو بھی ذکر کرے گا، لیکن یقین یہی ہو آپ کا کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا اور میرا اللہ ہی مجھے عطا کرے گا۔ جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا اور ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو یقین جانے اللہ پاک وہاں سے ہمیں رزق دیتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ اللہ پاک ہمیں وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور ہر مشکل سے نکالنے والی ذات بے شک اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کرے جب بھی آپ کے پہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں، جب بھی کوئی مجھ پہ پریشانی بنتی ہے، کوئی بھی ٹینشن بنتی ہے، میں اللہ پاک سے دن رات جو ہے وہ دعا کرتی ہوں، اللہ پاک کا دن رات ذکر کرتی ہوں، اور دن رات میں پڑھتی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما، اور میرا یہ کام جو ہے وہ کر دے، یا مجھے اس کام میں اس مشکل سے نکال دے، اور یقین کریں کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے اس پریشانی سے، اس جو ہے وہ ٹینشن سے وہ نکال دیتے ہیں، اور میں پھر شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ تو میری دعا سنتا ہے اور مجھے جو میری پریشانی ہوتی ہے اس سے مجھے نکال دیتا ہے۔ تو آپ کا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی پریشانی آئے، دنیا کو کوئی انسان، کوئی بندہ، کوئی پیر فقیر، کوئی جو ہے بابا آپ کو اس پریشانی سے نہیں نکال سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی تعویذ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو آپ جو ہے بجائے کہ آپ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے آپ بابوں کے پاس، پیروں کے پاس جائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کریں، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ مشکل جو ہے جب تک میرا اللہ نہ چاہے گا تو میں اس مشکل سے نہیں نکل سکتی، میں اس مشکل سے، اس پریشانی سے باہر نہیں آ سکتا، یا میرا یہ نقصان جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری دنیا تمہارا سنبھالنا چاہے گی، نہیں سنبھال سکتی جب تک میں نہ چاہوں، اور ساری دنیا تمہارا بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ تو ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ فلاں بندہ یا فلاں بابا یا فلاں پیر جو ہے وہ ہمیں جو کاروبار میں نقصان ہوا یا ہمارا کاروبار جو وہ ٹھیک کر دے گا، یا ہمارے کاروبار میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ صحیح کر دے گا، یا اس کی تعویذ سے یا اس کے بتائے ہوئے کچھ الفاظ سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف اور صرف جو یقین ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ پاک کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور
और इंशाल्लाह मेरा यकीन करें कि आप जो भी जिक्र करें अल्लाह पाक का वो दिल से करें तो आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा और आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपकी वो परेशानी ज़रूर दूर होगी। ये मेरी गारंटी है, वादा मेरा आपसे। आजमा के देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्या पता मेरी बातों से किसकी जो है वो किस बात का किस पे क्या असर हो जाए, किसकी ज़िंदगी बदल जाए, किसी की किस्मत बदल जाए, किसको कौन सी बात जो है वो दिल को छू जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो अल्लाह ताला की बातें हैं, इस्लाम की बातें हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती रहूं और आपका दिल यूं ही जो है वो पुरसुकून होता रहे। हर मुश्किल में, हर परेशानी में अल्लाह ताला को याद किया करें। अस्सलाम वालेकुम।